بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں طارق برایا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گل بات۔ دوستو، کافی دنوں سے آپ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اسمبلی کے اجلاس میں، گویا ہر فورم پہ ایک ہی موضوع پہ بات سن رہے ہیں کہ موٹر وے زیادتی کیس۔ میرا دل کر رہا تھا کافی دنوں سے کہ میں اس پہ بات کروں، لیکن میرا یقین مانیے کہ یہ حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ اس واقعہ جو یہ رونما ہوا، یہ سانحہ جو رونما ہوا ہے، اس کو کس طرح بیان کروں۔ تو آج بڑی ہمت کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کروں اور آپ کو ایسی معلومات فراہم کروں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں، اور اس واقعہ کے یا اس طرح کے واقعات کا تدارک کس طرح ہو سکتا ہے ہم آج بتائیں گے، اور اس کا کیا حل ہے، وہ ایک ہی حل ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو جی دوستو، میں جب سے یہ موٹر وے بنی ہے، پہلے دن سے اس موٹر وے پہ سیالکوٹ سے لاہور اور لاہور سے سیالکوٹ ٹریول کر رہا ہوں۔ افتتاح والے دن بھی میں اس موٹر وے پہ آیا تھا۔ اب چونکہ میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، لاہور میری مسز بیمار ہے، کینسر پیشنٹ ہے، اس لیے مجھے ان کو ہر 15 دن کے بعد، کبھی 8 دن کے بعد لاہور لے کر جانا پڑتا ہے۔ تو میں کئی مرتبہ اس موٹر وے پہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو کہ بہت قریب سے گزرا ہوں، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ اور ریسنٹلی ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ جب میں رات کو ذرا لیٹ نکلا ہوں، تو جیسے ہی میں یہ موٹر وے پہ یہ موٹر وے نہیں ہے بلکہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ناردرن بائی پاس ہے۔ ناردرن بائی پاس ہے جو کہ رنگ روڈ کو اپنا کالا شاہ کاکو کے ساتھ موٹر وے کے ساتھ ملاتا ہے، اور ادھر سے سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو جب میں اس روڈ پہ چڑھا ہوں تو بالکل اسی ایریا میں تھا، میری فیملی تھی ساتھ، اور گاڑی میری بیٹی ڈرائیو کر رہی تھی۔ تو 2 موٹر سائیکل پہ لوگ آئے ہیں اپوزٹ سائیڈ پہ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور وہ ہمارے پاس سے گزر گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ واپس آئے ہیں، وہ آگے سے مڑ کر۔ تو وہ میں نے بیٹی کو کہا کہ آپ ذرا فاسٹلی ڈرائیو کریں، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہم یہ جو ٹول پلازا ہے موٹر وے کا ادھر پہنچ گئے، اور وہاں جا کے میں نے وہ بیٹی کو ایکسچینج کیا اور میں خود ڈرائیو کرنے لگ گیا۔ اور میں نے اسپیشلی وہاں نوٹ کروایا کہ موٹر وے پہ یہ جو پیچھے جو جتنا ایریا ہے اس پہ یہ بہت خطرناک ہے، اور موٹر وے پہ یا اس طرح کے جو لنک روڈز ہیں موٹر وے کے، ان پہ تو موٹر سائیکل کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کس طرح لوگ موٹر سائیکل کی اجازت نہیں ہے، یہ کس طرح لوگ موٹر سائیکل جو ہے نا لے کر یہ اس روڈ پہ چل رہے ہیں۔ تو وہ میری وہ ٹول پلازا والوں نے شکایت تو نوٹ کر لی ہے، لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ اگر عمل ہوتا تو آپ کو نظر آ جاتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس پہ ذمہ داری کس کی تھی سیکیورٹی کی۔ دیکھیں، کوئی بھی یہ جو پنجاب ہے یا کے پی کے ہے یا صوبہ جو بھی ہے، اس میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی روڈ بنتی ہے، کوئی میلہ لگتا ہے، یا کوئی بھی واقعہ مطلب آؤٹ آف وے ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری جو ہے ڈیفینیٹلی پنجاب پولیس کی ہے یا اس صوبے کی پولیس کی ہے۔ یہاں بھی یہ روڈ جب بنی تھی، جب آپریشنل ہو گئی تھی، تو کوئی اس میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب تک موٹر وے پولیس اس روڈ پہ نہیں آئی یا نہ آتی تو اس کی ذمہ داری سیکیورٹی کی جو تھی وہ پنجاب پولیس کی تھی۔ تو ڈیفینیٹلی یہ پنجاب پولیس کی غفلت ہے۔ پنجاب پولیس ناکوں پہ تو لوگوں کو روکتی ہے۔ ابھی بھی لاہور آپ جائیں، یہ اس واقعے سے پہلے کی بھی ایک بات ہے، چند لوگ موٹر سائیکل پہ پولیس والے کھڑے ہوں گے، گاڑی لے کر کھڑے ہوں گے، جیسے ہی آپ ٹول پلازا گزریں گے وہاں آپ کو روک کر آپ کا چلان تو ضرور کیا جائے گا، لیکن موٹر وے پہ آپ کس طرح آئے ہیں، کون کون لوگ آپ کے پیچھے لگے رہے ہیں۔ میں یقین کریں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی مرتبہ موٹر وے پہ رات کے وقت آپ کے پیچھے گاڑی لگ جاتی تھی، آپ کے پیچھے
کوئی مشکوک لوگ لگ جاتے تھے اور آپ اللہ اللہ کر کے کلمے پڑھ کے جو ہے نا وہ وہاں سے گزرتے تھے اور اپنے مقام پر پہنچتے تھے. اسی وجہ سے میں نے تو اب رات کو ٹریول کرنا بھی اس موٹر وے پہ چھوڑ دیا تھا, کیونکہ میں نے بھانپ لیا تھا کہ یہاں کوئی نہ کوئی ایسا مس ہیپ ہو سکتا ہے. اور اس کا بار بار میں نے ہر ٹول پلازے پہ یہ ذکر کیا ہے کہ خدا را اس موٹر وے پہ جو ہے نا سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے. تو ڈیفینیٹلی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کہ یہ ساری سیکیورٹی پنجاب پولیس کا کام تھا. جب تک موٹر وے پولیس نہیں آتی تو پنجاب پولیس کی غفلت سے یہ سارا واقعہ رونما ہوا ہے. تو ہم اس واقعے کی تو مذمت کرتے ہیں. مذمت کیا کرنی ہے, ہم تو یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. مذمتوں کا تو یہ بات ہی نہیں ہے. میں چونکہ خود مطلب اس کا وکٹم بنتے بنتے رہ گیا ہوں, اس لیے میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا دردناک واقعہ ہے. اور اس پہ مذمتیں, اس پہ قراردادیں, اس پہ لے دے ٹی وی پہ ڈسکشن, خدا رب ہمیں اب کچھ سوچنا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا کہ یہ اس طرح کے واقعات کا تدارک کس طرح کیے جائے. ہمارا یہ جو پولیس کا رویہ ہے وہ تو پنجاب پولیس کا کون نہیں جانتا, لیکن جو اس واقعہ کے بعد کا جو سی سی پی او لاہور کا بیان ہے یا دیگر, تو یقین کریں کہ یہ قابل مذمت ہی نہیں ہے. یہ بہت ہی افسوسناک اور خوفناک یہ رویے ہیں جو پولیس کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جرائم جو ہیں ان کی رپورٹ ہی نہیں ہوتی, کہ لوگ پولیس کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. جاتے ہی پولیس یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ وہاں کیا لینے گئے تھے, آپ کا وہاں کیا کام تھا, آپ اس طرح کیوں گئے تھے. خدا را ہوش کیوں نہ کھل لیں. دوسری بات, اب یہ واقعہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارا من حیث القوم کیا رویہ رہا ہے, اس کو وہ دیکھنے والی بات ہے. میڈیا کا کیا رویہ رہا ہے اور میڈیا کو کیا کرنا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بڑے کرب میں ہیں, کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک خاتون کے ساتھ یا عورت کے ساتھ پیش آنے والا سانحہ نہیں ہے, بلکہ یہ پوری قوم کے ساتھ پیش آنے والا سانحہ ہے. کیونکہ عورت کیا ہے, عورت ہماری بیٹی ہے, عورت ہماری ماں ہے, عورت ہماری بہن ہے. تو ساری فیملی جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کرب سے گزرتی ہے, سارا معاشرہ اس کرب سے گزرتا ہے. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی رپورٹنگ میڈیا نے کی ہے اس واقعے پہ, وہ بھی بہت شرمناک ہے. بار بار 24 گھنٹے ٹی وی پہ یہ ایک ہی بات کہ موٹر وے زیادتی کیس, موٹر وے زیادتی کیس. پوری دنیا میں پاکستان کی جاگ سائی تو ہوئی, مطلب بدنامی تو ہوئی. پہلے کون سے مطلب کہ بہت سی نیک نامیاں ہمارے نامہ مال میں ہیں, لیکن موٹر وے کہہ کر دوست بیرون ملک سے فون کر رہے ہیں, یار آپ کی موٹر وے بھی محفوظ نہیں ہے. اب پاکستان اتنا غیر محفوظ ملک ہے, ایک تو ہمارے دشمن تلے ہوئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان انتہائی غیر محفوظ ملک ہے, اور دوسری یہ رپورٹنگ جو ہو رہی ہے ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ وہ انتہائی خطرناک ہے, خوفناک ہے, پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. خدا را اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی لائے عمل ہونا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی رپورٹنگ کم از کم اس طریقے سے ہو کہ ملک کی بہت زیادہ جو بدنامی ہوتی ہے وہ نہ ہو. اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کر جب یہ جو رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں, جس طرح اس واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے, میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں وہ چیزیں بیان کروں جس طرح میڈیا والے اس سین پہ جا کر اترتے ہیں موٹر وے سے, جی یہاں سے اترے, یہاں سے ادھر گئے, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا. واٹ اے نان سینس. اس طرح کی رپورٹنگ کو بین ہونا چاہیے اور رپورٹنگ کا جو دائرہ اخلاق کے اندر رہنی چاہیے. اور کم از کم اس طرح تو ہو نا, ہم فیملی میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے سامنے ان کے سوالوں سے شرمندہ تو نہ ہوں. تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات کہ ایسے واقعات کے لیے قومی اسمبلی میں سینٹ میں بحث ہو رہی ہے کہ جی سر عام پھانسی دی جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے. تو اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے شرعی سزا. اور ہم پہلے بھی جو ہمارا انحطاط ہے وہ اس کا باعث جو ہے دین سے